مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے، مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں، شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ۔ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہونا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض۔ اکثر مرد اپنے آپ کو عورتوں سے ہمیشہ ایک جو ہے سپیریئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مطلب اسپیشل مخلوق ہے۔ یہ کنفیوژن کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ اور سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، تو اس آیت سے کہ قوام مرد جو ہے عورت کے اوپر قوام ہے، کیا قوام کا مطلب سپیریئر؟ اس کو مس ٹرانسلیٹ کیوں کرتے ہو سب کی؟ قوام کا مطلب وہ ہوتا ہے one who protects, one who takes care of, one who supports, one who maintains, one who stands up for۔ تو یہ ایک مرد کے اوپر ڈیوٹی ہے، یہ اسٹیٹس سمپل نہیں ہے۔ تو یہ اور جہاں پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد عورت کے قوام ہے، یہ بالکل بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ مرد عورت سے بہتر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے عورت کے لیے رسپانسبل ہے، یعنی فائنینشیل اینڈ فزیکل پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ان کی اوپر رسپانسبلٹی ہے۔ اٹس ناٹ لائک ان کی سپیریورٹی یا ان کا ورتھ اس سے زیادہ نہیں بتایا جاتا۔ اور اللہ کے نزدیک جو ہے، جیسے ابھی یہاں پہ بھی بتایا گیا تھا اس ویڈیو میں، کہ ایک اسلامی اس پہ درجہ مرد اور عورت کا دونوں کا برابر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے عورت ہو یا مرد، اس کے ساتھ اس کے جو ہے جو اعمال کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ڈفرنس ان ریوارڈ بھی نہیں رکھا ہے، ایفرٹس آر ایکولی ویلیوڈ۔ تو اب یہ مس انٹرپریٹیشن کہاں سے شروع ہوا؟ کلچرل پیٹریارکی سے شروع ہوا، نہ کہ اسلام سے، جبکہ قوام کو مس ٹرانسلیٹ کیا گیا ایز رولر۔ اور جب یہ جو ہے آیت کو مس ٹرانسلیٹ کیا گیا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مین آر بیٹر دین ویمن۔ لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مطلب سیرہ دیکھیں گے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے دیکھیں گے، he took counsel from ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ during Hudaybiyah and her advice saved the day۔ اینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہو جو تم تمہارے اہل عیال کے ساتھ وہ ہو۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آتی تھی تو وہ he used to stand up honoring her presence۔ So where is the superiority? It's nowhere in the Quran and nowhere in Sunnah. It is the ego of men who misunderstood the responsibility as power۔ اسلام ایکچولی ڈفرنٹ رولز سکھاتا ہے، ناٹ ڈفرنٹ ورڈس۔ اسلام بیلنس سکھاتا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، میوچل رائٹ سکھاتا ہے، ناٹ ون سائیڈڈ کنٹرول۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں بھی یہ بتاتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، and women have rights similar to those over them، یعنی مردوں کا بھی اور عورتوں کا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے in kindness۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اگر ہم یہ پورے اس چیز کی وہ سمری دیکھیں گے یا خلاصہ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنینشیل رسپانسبلٹی اور مردوں کو دی ہے قوام بنا کر، that men must provide۔ لیکن کلچرل جو ہے اس کا غلط ٹرانسلیشن یہ ہے مین کنٹرول فائنانسز۔ پروٹیکشن بتایا گیا مین پروٹیکٹ ویمن، بٹ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو ڈومینیشن، مین ڈومینیٹ ویمن۔ لیڈرشپ بتایا گیا، لیڈرشپ اگر ہم دیکھیں گے کہ اسلامک پوری لیڈرشپ اگر ہم دیکھیں گے، خلفۂ راشدین کی لیڈرشپ دیکھیں گے، اٹ واز سروس بیسڈ جو ہے ڈیوٹی، بٹ ہیئر اٹ ہیز ٹرن ٹو اتھارٹی بیسڈ ایگو۔ اینڈ اسپرچل رینک بھی اگر دیکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی کے اوپر بیسڈ جو ہے رینکس دی ہے، ناٹ بیسڈ آن جینڈر۔ تو مین آر ناٹ superior, they are responsible۔ when responsibility becomes superiority, then that's not being a qawwam, that's جو ہے your ego۔